ماحول ایسا ہے کہ سب کے سب ولیمے میں کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں تو ہم بھی کیا کریں، برا لگے گا بیٹھ کر کھانا. تو یہ اصل میں ماحول کا دباؤ نہیں ہوتا، وہ یقین کی کمزوری ہوتی ہے. تو رستم کا دربار ہے، تو انہوں نے پہلے کھانا پیش کیا سونے چاندی کے برتنوں میں، تو پیچھے کر دیا کہ ہم اس میں نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں ہمارے نبی نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا ہے. مرضی کے برتن منگوائے. اب کھانے کے لیے بیٹھے تو ان سے لقمہ گرا دسترخوان پہ، تو اس کو اٹھا کر کھانے لگے. ساتھ جو دربار کا آدمی بیٹھا تھا اس نے کوہنی ماری، یہ کیا کر رہے ہو؟ بادشاہوں کے دسترخوان پہ گرے ہوئے لقمے کے اٹھانے کو مایوس سمجھا جاتا ہے. تو کیا جواب دیا؟ اترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء. واہ، کہ کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. لقمے کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا. حدیث میں تو حضور علیہ السلام کی چال تک کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک تیز قدموں سے چلتے تھے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے تھے، اور ہموار زمین پر بھی آپ ایسے چلتے تھے جیسے کہ ایک آدمی پہاڑی کے ڈھلوان سے نیچے کو اتر رہا. اور اب سائنس کیا کہتی ہے کہ صحت کے لیے دوڑ اتنی فائدہ مند نہیں ہے جتنے لمبے لمبے قدم اس طریقے سے اٹھانا فائدہ مند ہے کہ زور پاؤں کے اگلے حصے، پاؤں کے پگ پر آئے. اب آپ بتائیں جب آدمی پہاڑ سے اترے گا تو زور ایڑی پہ دے گا یا اگلے حصے پہ دے گا؟ تو سائنس آج پہنچ رہی اور حضور علیہ السلام کی چال بتلائی گئی کہ آپ تیز چلتے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے اور یوں چلتے تھے جیسے پہاڑی کے ڈھلوان سے ایک آدمی نیچے کو اتر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تو مسواک کرتے تھے، صبح کو اٹھتے تو صرف وضو میں مسواک نہیں کرتے تھے. یہ باقاعدہ سنت ہے کہ بستر پہ بیٹھ کے مسواک کرنا اور پھر وضو کے لیے جب جاتے تو دوبارہ مسواک کرنا. اور جب اٹھ کر بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے آنکھوں کو ملتے تھے. اور آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنے کے بعد اگر آدمی پہلے آنکھوں کو ملے اور پھر اس کے بعد اٹھ کر چلے تو اس کو سر درد کی بیماری نہیں لگے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اٹھتا ہے اور اچانک جو چلتا ہے تو اس کو سر درد لگ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کی سنتیں ہوں، جسم کی وضع قطع سے متعلق سنتیں ہوں، شادی بیاہ سے متعلق سنتیں ہوں، ہمارے لیے نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ نکاحوں میں برکت کے اعتبار سے سب سے بڑھیا نکاح. اور برکت کیا ہے؟ کہ گھر آباد ہو، دونوں ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کریں، خاندان پہلے سے زیادہ قریب ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد کو آگے آگے ہوں. فرمایا کہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑھیا نکاح ہو جس کے خرچے کم اور جس کو سادگی سے انجام دیا جائے. پھر علماء نے لکھا کہ نکاح کی سادگی یہ نہیں ہے کہ آپ ولیمہ نہ کریں. نکاح کی سادگی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تمام بیٹیوں کے نکاح، آپ کے اپنے نکاح اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نکاح آپ تلاش کریں، سوائے مہر کے کوئی شرط نہیں ہوتی تھی. سوائے مہر کے کوئی شرط نہیں ہوتی. نکاح کی سادگی کیا ہے کہ صرف مہر ہو اور کوئی شرط نہ. تو جی بچے کا جو حصہ ہے وہ بھی لکھوانا پڑے گا، مکان کا خرچہ اتنا دینا پڑے گا، رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت ہوگی، دوسری شادی کرے گا تو یہ جرمانہ ہوگا، کمرہ اس طریقے سے بنا کر دیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں وہ ہیں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے خلاف ہیں.
طرز زندگی کے خلاف ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی داڑھی کے صرف دو بال تھے، ایک ادھر کو لٹکتا تھا لمبا سا، ایک ادھر لٹکتا تھا۔ تو بعض صحابہ جیسے آپس میں ہوتے ہیں تو کوئی مذاق بھی کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے ان دو بالوں کے ساتھ روزانہ فرشتے جھولا جھولتے ہیں۔ اللہ کو اتنے پسند ہے اور فرشتوں کو ان پہ اتنا پیار آتا ہے کہ فرشتے ان دو بالوں کے ساتھ جھولا جھولتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمیں غیروں کے طریقوں میں کوئی خوبصورتی نظر آئے، غیروں کے لباس میں کوئی ہمیں اچھائی نظر آئے، غیروں کے شادی بیاہ کے طریقوں میں ہمیں اچھا پن نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ ہماری بصیرت آنکھوں کی وہ جا چکی ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، یعنی حق ان کو نظر نہیں آتا۔ آذان لا يسمعون بها، کان تو ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ قلوب لا يفقهون بها، دل تو ہے لیکن حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سمجھ جائیں کہ بظاہر قرآن کی آیات ہمارے سے متعلق ہے کہ ہمارے دل اس درجے کو اندھیرے میں جا چکے ہیں کہ حق کا حق ہونے ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، حق کا حق ہونے ہی سمجھ میں نہیں۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جسم کے لیے سب سے بہترین کھلا لباس ہے کہ لباس کھلا پہنے آدمی تو جو جلدی بیماریاں ہیں، خارش وغیرہ، ان تمام امراض سے آدمی بچ جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کف نہیں پہنتے تھے بلکہ آستین تھی۔ آپ بتائیں کہ یہاں پہ بٹن لگا دیا جائے تو زیادہ ہوا جائے گی، آستین سے زیادہ ہوا جائے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کھلا ہوتا تھا۔ اب تو تنگ لباس شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں بھی لنگی پہنتی تھی، تو تنگ لباس میں ہوا زیادہ جائے گی یا لنگی میں زیادہ ہوا جائے گی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں صرف اللہ نے آخرت کو نہیں رکھا، دنیا بھی اللہ نے اسی میں رکھی۔ ایک آدمی کو عقل مندی کا عالمی ایوارڈ ملا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے عقل مند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ روزانہ میں صبح کو اور شام کو 5-5 منٹ الٹا لٹکتا ہوں۔ تو کہا کہ الٹے کیوں لٹکتے ہو؟ کہ اس لیے کہ سر میں خون چلا جائے تازہ، اور جو تازہ خون جاتا ہے تو چہرے میں سرخی بھی آتی ہے اور دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ اور آپ حدیث میں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ لمبے لمبے سجدے کرو، اور یہ فرمایا کہ کبے کی ٹھونک کی طرح سجدہ نہ کرو کہ گئے اور فوراً اٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سجدے میں آپ جائیں گے تو آدھا دھڑ اوپر ہو جائے گا، یہ سارا کا سارا خون کہاں رواں ہوگا جی؟ چہرے کی طرف۔ جتنا لمبا سجدہ ہوگا چہرہ اتنا حسین ہوگا اور دماغی طاقت اتنی تیز ہوگی۔ من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، جس کی نماز رات میں زیادہ ہو جائے تو صبح کے اجالے میں اس کا چہرہ حسین پڑ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اگر اس سنت لباس میں، ان سنت طریقوں میں ہمیں کامیابی، خوبصورتی، نفع نظر نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ قصور ہمارا اپنا ہے، قصور حضور علیہ السلام کی زندگی کا نہیں۔ تو اب یہ یقین بھی حاصل کرنا، جیسے یہ یقین ضروری ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو ساتھ یہ یقین بھی دل میں بٹھانا کہ حضور علیہ السلام کے طریقوں میں میری کامیابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر ناکامی ہی ناکامی۔ اور پھر جس طرح لباس میں، چال ڈال میں، وضاقتہ میں
گفتار میں حضور علیہ السلام کی اتباع کا حکم ہے، ایسے ہماری سوچ اور فکر کیا ہو، اس میں بھی حضور علیہ السلام کی اتباع ہو، حضور علیہ السلام کی پیروی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات کا سوچنا وہ اس سے متعلق نہیں تھا کہ مال کیسے بڑھے، جائیداد کیسے بڑھے، پلاٹ کیسے بڑھے، نہیں، دائم الفکر متواصل الاحزان، مسلسل فکر میں رہتے، غم آپ کو دامنگیر رہتا۔ وہ غم تھا کیا؟ اس کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے جان کو نکال دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ حریص علیکم، لوگوں کی ہدایت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لالچ نہیں تھا بلکہ حرص تھا، کیسے سارے کے سارے لوگ ان کی آخرت بن جائے، جنت بن جائے اور آخرت کی ناکامیوں سے، دنیا کی ناکامیوں سے بچ جائے۔ میرے محترم بھائی، دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ سوچ دل و دماغ میں ہے تو یہ آدمی اللہ کے ہاں بڑا